تمامی حضرات نہایت ذوق و محبت الفت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مبارک مقدس ترین بلند بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے کہ ہم یہاں درود پڑھیں. آقا ہمیں یعنی اپنے غلام کو مسجد کے اندر ہے، گھر کے اندر ہے، جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، سمت کا تعین کرنے کے بغیر اپنے غلام کو آقا مسجد کے اندر بھی بیٹھے جانے، اس کے دل کا حال بھی جانے کہ یہ کس یقین کے ساتھ درود پڑھا ہے. اور ویسے بھی درود ہے ہی ایسی عبادت کہ جو دل سے نہ بھی پڑھی جائے تو بھی قبول ہوتی ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے، تمام حضرات مل کے یقین کے ساتھ درود پڑھیں کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، آقا مدینے سن رہے ہیں. باواز الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے حضرات مل کے سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. کیڑا ہور تیرے وانگوں آقا لجپال دا، کیڑا ہور تیرے وانگوں آقا شان نرالی تیری رتبہ تیرا عالی ہے، شان نرالی تیری رتبہ تیرا شان نرالی کہ بندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا جب قیامت کے دن سے پہلے یعنی اپنی آئی ہوئی موت، جیسے کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے
موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو جو ذی روح ہے، جس کے اندر روح ہے، مالک نے نعمت عطا فرمائی، یعنی جب 4 ماہ کا تھا، پیٹ کے اندر تھا، تو فرشتہ آ کے کہنے لگا یہ تیرے پاس امانت ہے، تجھے ایک دن لوٹانی پڑے گی، یاد کروایا جائے گا کہ وعدہ آ گیا ہے، تجھے جانا پڑے گا، وعدہ آ گیا ہے، تجھے جانا پڑے گا۔ اور یاد کر جب وہ وعدہ آیا تو تیرے جاننے والے بھی آئے، تیرے ماننے والے بھی آئے، تیرے ملازم بھی آئے، تیرے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست بھی آئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ارے تم کیوں اس کو گھر سے نکالتے ہو، تم کیوں اس کو چھوڑ کے آ رہے ہو، تم ایسا کرو نا، یہ تو میرا بہت قریبی ہے، کیوں نہ میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں، یوں نہ کہا، بلکہ یہ کہنے لگا کہ یار تم بھی کندھا دیتے ہو، مجھے بھی دو، میں بھی یہ سعادت حاصل کرتا ہوں کہ یہ کندھا دینے کی جو فضیلت ہے وہ بھی میں اپنے کندھوں کے ساتھ مس کر کے اس 4 پائی کے پائے کو لگا کے اس کے ساتھ عقیدت کے وہ موتی نچھاور کروں اور اس کے ساتھ اپنی محبت کا اقرار کروں، یعنی کہ تو جا رہا ہے، تجھے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میں بس یہی کر سکتا تھا اور یہی کر رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب قبر کے نزدیک پہنچایا گیا، اس سے پہلے امام صاحب آئے، پیر صاحب آئے، سید صاحب آئے، انہوں نے آ کے جنازہ پڑھایا۔ اب تو جنازہ پڑھنے کے بعد منتظر ہے کب میرے پیارے جو کبھی میرے ساتھ اپنے تعلقات کو اس طرح واضح کیا کرتے تھے کہ یوں گزرتے کہ ہوا بھی اندر سے مس ہو کے نہ گزر سکتی، اب وہی ہیں تیرے قرابت دار، تیرے چاہنے والے، تیرے پیار کرنے والے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اب اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے، اب اس کو قبر کے اندر لٹا دو۔ وہی ہے نا، وہی ہے۔ جب قبر آتی ہے، قبر کے نزدیک جا کے تجھے رکھا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، بیچ میں کوئی کینکر ہے نکال، یہ وہی کر سکتے ہیں، اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب تجھے قبر میں لٹا دیا گیا۔ جب قبر میں لٹا دیا گیا، دیکھیے کل نفس ذائقۃ الموت کے فلسفے کے تحت جانا تو سب نے ہے، اب یہ ہر گھر کی کہانی ہے، یا آپ کا کوئی تعلق والا، کسی نہ کسی کا تو اس دنیا سے کوئی گیا ہے نا، تو جب قبر کے نزدیک جا کے تجھے رکھا گیا، جا کے تجھے انتظار میں ڈالا گیا، پہلے قبر میں کوئی اترتا ہے کینکری، کوئی ایسی چیز جو تجھے چبھ نہ جائے، حالانکہ تجھے اس چیز سے بے نیاز کر دیا گیا ہے، تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اب تیری روح بھی ارد گرد پھر رہی ہے، تیرے نزدیک پھر رہی ہے، کیوں؟ جسم کا تعلق تو روح سے رہتا ہے، سبحان اللہ ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ، روح کا جسم کے ساتھ تعلق تو رہتا ہے نا، تو اب قبر کے اندر جانے کے لیے منتظر ہے، اب تجھے نہیں پتا کہ اگلے معاملات کیا ہوں گے، اب کیا کرتے ہیں، تجھے پکڑا اور 2 سے 3 لوگوں نے مل کے تجھے قبر کے اندر اتارا، تیرا کوئی قرابت دار، تیرا کوئی پیارا قبر کے اندر اترا، اب تجھے قبر کے اندر لٹا دیا گیا، اب بھی کلیجے کے اندر وہ محبت نہیں جاگی جو تیرے ساتھ کائنات میں دنیا میں رہتے ہوئے وہ تیری دوستی کا دم بھرا کرتا تھا، وہ بیوی جو کہتی تھی تیرے ساتھ تو میرا گزارا ہے، تیرے تو علاوہ میرا تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا تے، وہ بیوی بھی نہیں بولی، وہ بچے جو کہتے تھے باپ تیرے صورت میں ہمیں کائنات میں پھول کی طرح خوشبو میسر آتی ہے، اور تیری صورت میں ہمیں ایک چھاؤں میسر ہے کہ تو سائیڈ پہ ہو جائے ہمیں دھوپ لگنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بچہ بھی تیرے نزدیک آ سکتا نہیں۔ اب تو قبر میں چلا گیا، کیا ہوا؟ جب قبر میں چلا گیا تیرے نزدیک والوں نے سعادت سمجھ کے اوپر مٹی کے ڈھیلے پھینکنے شروع کر دیے، سوچ کے تیری زندگی کتنی ہے، سوچ کے تو کیا ہے، سوچ کے تیرا سلسلہ کتنا ہے اور کس چیز پہ مان کرتا ہے، تیرے جسم کے اندر جو روح ہے وہ کتنی دیر کی محتاج ہے کہ ایک کل نفس ذائقۃ الموت کے فلسفے کے تحت تو نے بھی جانا ہے، تیرے نزدیک والوں نے جانا ہے، تیرے دور والوں نے جانا ہے۔ اب تو قبر میں چلا گیا، قبر میں جانے کے بعد جو تیرے قرابت دار تھے انہوں نے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی، اب جو مٹی ہے وہ تیرے اوپر آ گئی، یہ اتنی بڑی سعادت انہوں نے لے لی، اب اس کے بعد آگے سفر تیرا اکیلے کا ہے، تیرے اکیلے کا سفر ہے۔ کیا ہوا؟ جیسے قبر بند ہوئی فرشتے آ گئے، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ اب حیرت میں ہے، ایک دم سے سویا اٹھا، سوئے اٹھتے
بندے کو دنیا میں بھی نہیں خبر ہوتی، چند لمحے چند منٹ وہ سمجھ نہیں سکتا کہ اس سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اب وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں من ربکا، بتا تیرا رب کون ہے۔ مومن تو بڑے پیار سے، بڑے انس سے، بڑی محبت سے، بڑی لگن کے ساتھ اس سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اگر مومن نہیں ہے یا کفار کے نزدیک بیٹھنے والا یا کفار کی صف میں رہنے والا وہ ہوگا تو آ کے سختی کے ساتھ اس کا کندھا ہلا کے پوچھے کہ من ربکا، بتا تیرا رب کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حیرت میں ہے، اگر تو مومن نہیں ہے تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس، اے سمجھ نہیں پا رہا تسی کی کلام کر رہے ہو۔ لیکن میں بتا دوں سید عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانے جانا نے فرمایا تو عربی ہے یا نہیں، تو عجمی ہے یا نہیں، تو انگریز ہے یا نہیں، تو پنجابی ہے یا نہیں، تو سندھی ہے یا نہیں، تو بلوچی ہے یا نہیں، کائنات میں رہنے والے لوگوں کی جو زبان بولتا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ سوچ کے رکھ، لیکن قبر میں جائے گا فصیح اللسان عربی بولے گا اور سمجھے گا، تیری زبان عربی ہو جائے گی۔ تو کیا کہا، جب فرشتے آتے ہیں آ کے سوال کرتے ہیں من ربکا، تیرا رب کون ہے، تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر جواب نہیں آتا کہتا ہاں ہاں لا ادری، ہے افسوس، میں نہیں جانتا کیا کلام کر رہے ہیں آپ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کلام کو سمجھ نہیں پا رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا خرد، میری سوچ، میری ہوش اس چیز کی تابع نہیں ہے کہ میں سمجھ سکوں کہ تم یہ کیا کلام کر رہے ہو۔ سوال کا وقت گزر جاتا ہے، دوسرا سوال آتا ہے ما دینو کا، بتا تیرا دین کون سا ہے۔ اللہ اب جب لا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس کہنے کے لیے تو دوبارہ بڑھا تو ادھر سے سوال کا وقت بھی گزر گیا۔ اگر مومن ہے تو ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا میرا دین تو اسلام ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا بتا کتنی نمازیں پڑھی تھی، یہ نہیں کہا جاتا بتا کتنے روزے رکھے تھے، یہ نہیں کہا جاتا بتا کتنے جنازے پڑھے تھے، یہ نہیں کہا جاتا بتا کتنی سخاوت کی تھی، یہ نہیں کہا جاتا کہ بتا تیرے پیاروں کے ساتھ تیرا رتبے والا جو بہیویئر تھا وہ کیسا تھا، تیرا جو رویہ تھا وہ کیسا تھا، تیرے ملازم کے ساتھ تو کیسے بولا کرتا تھا، تو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتا تھا، تو اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا کرتا تھا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے حج کیے، کتنی زکوٰۃ دی، کتنی جگہ پہ جا کے سخاوت کی، لاک ڈاؤن میں کتنوں کو محبت برے سلام کے ساتھ کچھ رقم بھی دی کہ تم گزارا کر لو۔ ارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، اپنے قرابت دار عزیز و اقارب کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ سوال کیا جائے گا، سرکار کا چہرہ دکھایا جائے گا۔ اور ہاذا وہاں کہتے ہیں عربی لغت کے حساب سے جہاں پر ہاذا کہتے ہی اس کو ہے کہ جو سامنے موجود ہو۔ اچھا جب فرشتہ سرکار کا چہرہ یعنی سرکار کا عکس یعنی سرکار کو دکھائے گا، سبحان اللہ، لجپال کریم آقا تیری قبر میں آئیں گے، آ کر تجھ سے مخاطب نہیں ہوں گے بلکہ فرشتہ سوال کرے گا دائیں ہاتھ کی، یہ شہادت والی انگلی کا اشارہ کر کہے گا، ہاتھ سے اشارہ کر کہے گا ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل، اوے گورے گورے چہرے والے کے متعلق مار کے ڈونگی قبر جان والے اے جڑا گورا گورا چہرہ ویکھ رہے ہیں، دس اے دے متعلق دنیا وچ کی خیال رکھدا رہا ہے، سبحان اللہ، کیا کیتا ہے تیرا، تو کیا کہتا رہا ہے، تو جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ اگر تیرا عقیدہ ہوگا تو جانتا ہوگا کہ نبی شفاعت کرتے ہیں تو تیری شفاعت ممکن ہو سکے، سبحان کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے رب دے حبیبا تیری عظمتاں نرالیاں جنا من لے آؤ ہویاں کرما، سبحان اللہ، جنا من لے آؤ ہویاں کرما والیاں، جیڑا تیرے دیوے بالے سونا، جیڑا تیرے دیوے بالے جیڑا تیرے دیوے بالے رب دے بالدا، کیڑا ہور تیرے
عقیدہ نہیں ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ شاعر کہتا ہے، توجہ ہو، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ کہندے جبریل وی سی آقا طیبہ والیا عرش کی میں فرشدہ کونا کونا چھاڑیا سبحان اللہ کہندے جبریل وی سی آقا طیبہ والیا عرش کی میں فرشدہ کونا کونا چھاڑیا ایک بھی نہیں ڈٹھایا جے تیری میں مثال ایک بھی نہیں ڈٹھایا جے تیری میں مثال دا کیڑا ہور تیرے مانو آقا لجپال دا شان نرالی تیری رتبہ تیرا عالی ہے بھر دے تجھو لیا جیدی خالی سبحان اللہ بھر دے تجھو لیا جیدی خالی منگدا نیازی تے تھوں سونا منگدا نیازی تے تھوں صدقہ تیری آل دا منگدا نیازی تے تھوں صدقہ تیری آل دا کیڑا اور تیرے وانگوں آقا لجپال دا میں لجپال ویکھیا نہیں میں لجپال ویکھیا نہیں کوئی تیرے نال